السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو اصلاح عقائد و اعمال کے عنوان سے گزشتہ 2 اتوار سے علامات قیامت، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے علامات کبریٰ میں سے یعنی وہ بڑی علامات جو قیامت کے قریب واقع ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت بالکل قریب ہوگی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قریب علامات صغریٰ کو بھی، چھوٹی علامتوں کو بیان فرمایا، اور علامات کبریٰ جو قیامت کے قریب جو بڑی علامات ہوگی اس کے ظہور کے متعلق بھی حضور پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بشارت عطا فرما دی۔ اور انہی علامات کبریٰ میں سے جو 10 علامات جن میں سے گزشتہ نشست میں ہم نے علامات کبریٰ میں سے یاجوج اور ماجوج کے متعلق قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں یاجوج و ماجوج کون ہیں اور ان کا فتنہ کیسا ہوگا، ان کا فساد کیسا ہوگا، اس موضوع پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ فتنہ یاجوج و ماجوج وہ بھی علامات کبریٰ میں سے تھا۔ آج ہم انہی علامات کبریٰ میں سے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے فتنہ دجال کے متعلق، یعنی وہ علامات کبریٰ جو 10 علامات جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان میں سے جو ہے بڑی علامت میں سے آج ہم فتنہ دجال کے متعلق گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نشانیاں اور مخصوص نشانیاں جو قیامت کے قریب واقع ہو جائے گی اور وہ نشانیوں کا ظہور ہوگا، یوم یأتی بعض آیات ربک، جو مخصوص نشانیوں کا جب ظہور ہوگا، اور جب اس نشانیوں کا ظہور ہوگا، اگر اس کے بعد کوئی، اللہ نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، اگر ان نشانیوں کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، فرمایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مخصوص نشانیوں کا ظہور ہوگا، جب وہ مخصوص نشانیاں واضح ہو جائے گی، اس مخصوص نشانیوں کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، اس کی شرح میں اگر آپ دیکھ لیں گے، شارحین فرماتے ہیں کہ شرح صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ وہ جو مخصوص نشانیاں جس کے واقع ہونے کے بعد، جس کے ظہور کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، تو وہ نشانیاں کیا ہے؟ تو بعض شارحین فرماتے ہیں کہ شرح صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا جب ظہور ہوگا اور دابۃ الارض
زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہوگا، سورج کا جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ تین وہ نشانیاں ہیں کہ اگر دجال کے خروج کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، اسی طرح سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے، دابت الارض زمین سے ایک جانور نکل کے جو انسانوں سے کلام کرتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، وہ مخصوص نشانیوں کے واضح ہونے کے بعد، ان تمام چیزوں کے واضح ہونے کے بعد، مخصوص نشانیوں کے اگر اس کے بعد کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وہ تین باتیں، سورج کا جب مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، دابت الارض کے خروج کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اس نشانیوں کو دیکھ کر اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اسی طرح جب دجال کے خروج کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو بتایا یہ گیا کہ ان نشانیوں کے واضح ہونے سے پہلے، ان نشانیوں کے واضح ہونے سے پہلے، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا جو ایمان لے آتا ہے۔ ان نشانیوں کے واضح ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو لا ينفع نفسا ایمانها، اس کے لیے اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آئیے سامعین محترم، آج ہم فتنہ دجال کے متعلق آج جب بات کر رہے ہیں، آئیے کہ دجال، اس کا جو نام ہے دجال، اس کا جو اصل مادہ ہے دجل سے ہے، دال جیم لام، دجل سے ہے، اور دجل کا معنی ہے ڈھانپ لینا، دجل کا معنی جو ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا، اور دجال اس کو اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ لیا، کیونکہ اس نے جو ہے حق کو باطل سے ڈھانپ لیا اور اپنے فریب اور مکر کے ذریعے سے، اپنے مکر اور فریب کے ذریعے سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا۔ اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا، اور اس کو بھی کہا گیا جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمائندہ دجال کہا گیا، دجال کہا گیا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، حضور دعا کرتے ہیں اللہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرتے کہ اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، اور آگے حضور نبی کریم فرمایا کہ دجال کے شر اور اس کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہر نماز کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور نبی کریم اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھا کر اس طرح دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن شر الفتنۃ مسیح الدجال۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ دعا کرتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح کی دعا؟ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم دجال کے شر اس کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا، بتایا کہ دجال کا فتنہ اس طرح ہوگا، اس کے اللہ سے پناہ مانگی۔ اور یہ کس لیے تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے بعد ہر نماز کی دعا کرنا یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا، امت کو بتانا مقصود تھا، امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ تم ہر نماز کے بعد فتنے دجال کے، اس کے فتنے دجال سے اور دجال کے شر سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ سے پناہ مانگو، اللہ یہ دجال کے فتنے اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس طرح تعلیم دی، دعا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے بعد اس طرح دعا کر کے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی کہ امت بھی فتنے دجال اس کے شر سے غافل نہ ہو اور ہمیشہ اس فتنے کو یاد رکھے، دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، اس کا شر کیسا ہوگا،
اور جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو دجال کے فتنے، اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی۔ اپنے اہل خانہ کو، اہل بیت اطہار کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے اور اس کے شر کے متعلق آگاہ فرمایا۔ دجال کا یہ فتنہ ہوگا، دجال ایسے کرے گا، اس کا شر ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی آقا علیہ السلام بیان فرماتے، اور اہل بیت اطہار میں اپنے گھر والوں کے سامنے، ازواج مطہرات کے سامنے دجال کے شر، اس کے فتنے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح بیان فرما دیا تھا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مکان تشریف لائے، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جو ہے زار و خطار ہو رہی تھی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ حضور نے پوچھا، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ بتاؤ کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دجال، اس کے فتنے اور اس کے شر کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ فرمایا، حضور سے فرمایا، آقا میرا رونا کس لیے ہے؟ کیونکہ آپ نے دجال کے متعلق ہمیں بیان فرمایا، اس کا فتنہ ہوگا، اس کا یہ جو ہے اس کا شر جو ہوگا دجال کا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی کہ یا رسول اللہ، میں دجال اور اس کے فتنے مترو پریشان نہ ہو، سنو، اگر میری حیات تک، آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا، اگر میری حیات تک، میری اس دنیا میں رہنے تک، اگر دجال وہ نکلے گا، وہ جب اس کا خروج ہوگا، اگر میری حیات تک اگر اس کا خروج ہوگا تو اس کے خاتمے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ اکبر، اگر میری حیات مبارکہ تک، میری زندگی میں اگر دجال کا خروج ہو جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دجال کے خاتمے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ فرمایا، تو یہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے اور اس کے شر کے متعلق جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شر کے متعلق آگاہ فرمایا کہ دجال ایسا ہوگا، اس کا فتنہ ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام کے سامنے دجال کے فتنہ، اس کے شر کے متعلق بیان فرمایا، اور اپنے اہل خانہ امہات المومنین کے سامنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے اور اس کے شر کے متعلق بیان فرمایا، واضح فرمایا۔ آئیے، دجال یہ تو جو ہے قیامت کے قریب نکلے گا، علامات کبریٰ میں سے دجال کا معاملہ ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر، یعنی اس دنیا کا جو آغاز ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر، یعنی دنیا کے آغاز کے ساتھ سے اور دنیا کے ختم ہونے تک، یعنی صبح قیامت تک جتنے فتنے اس روئے زمین پر ظاہر ہوں گے، جتنے فتنے اس روئے زمین پر ظاہر ہوں گے، آقا نے فرمایا ان تمام فتنوں میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ فرمایا، آقا نے فرمایا لوگوں، دنیا کے ابتدا اور اس کے آغاز کے ساتھ حضرت آدم کی خلقت اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر صبح قیامت تک جتنے فتنے ظاہر ہوں گے، ان تمام فتنوں میں دجال سے بڑا، آقا نے فرمایا، کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ فرمایا، تو اتنا بڑا فتنہ جو آقا علیہ السلام خود واضح فرما دیں کہ روئے زمین پر جتنے فتنے آئے ہیں ان تمام فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال ہوگا، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح روایات میں آیا، یہ بھی آیا کہ ہر نبی نے جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی۔ نبیوں نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی، اللہ ہمیں دجال کے شر، اس کے فتنے سے حفاظت فرما۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ دجال جس کا ظہور قرب قیامت ہوگا اور وہ علامات کبریٰ میں سے ہوگا، قیامت کے جو علامات ہیں، فتنوں کا جو دورہ ہوگا، ان میں جو ہے اس وقت دجال کا جب خروج ہوگا یہ علامات کبریٰ میں سے ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے اور اس کے شر سے آگاہ فرمایا، اور ہر نبی نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، اللہ ہمیں دجال کے فتنے، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا۔
آئیے دجال کا خروج کب ہوگا؟ میں آپ کو آج یہ بات بتاتا چلوں، دجال کا خروج کب ہوگا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال تو آئے گا، اس کا خروج کب ہوگا؟ ایک بات حضور نے بیان فرمائی کہ دجال اس وقت نکلے گا، یعنی دجال ہے، موجود ہے دجال، لیکن دجال ابھی چھپا ہوا ہے، ابھی واضح نہیں ہوا، ابھی ظاہر نہیں ہوا، اس کا فتنہ ابھی واضح نہیں ہوا، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا، اس کا خروج نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا خروج کب ہوگا، دجال کب نکلے گا باہر؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا دجال اس وقت نکلے گا جب علماء کرام، جب علماء کرام ممبر سے اس کے فتنے کا ذکر کرنا یا اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جب علماء کرام اپنے ممبروں سے خطبات میں جب تک امت کو دجال کے فتنہ اور دجال کے جو ہے شر کے متعلق جب بیان نہ کیا جائے گا ممبروں سے، جب ممبروں سے دجال کے فتنہ اور دجال کے شر کا جب تذکرہ نہیں کیا جائے گا، تب دجال کا خروج ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں آج کیا، آج ہم ان خطبات کے اندر بھی، جمعہ کے اندر بھی آج یہ وقت ہے کہ ہم دجال کا ذکر کریں، اس کا فتنے کا ذکر کریں، اس کے شر کا ذکر کریں۔ حضور نے فرمایا جب ممبروں سے دجال کا ذکر، اس کے فتنوں کا، اس کے شر کا ذکر جب بند ہو جائے گا، جب نہیں کیا جائے گا، تب دجال کا خروج ہوگا فرمایا۔ یہ بھی دجال کے خروج کی علامت ہے۔ آئیے جب دجال اس دنیا میں جب اس کا خروج ہوگا، جب حکم ہوگا، جب وہ باہر نکلے گا، تو اس وقت اس کے باہر نکلنے سے پہلے کیا علامات ہوگی، کیا سمٹمز ہوں گے، کیا نشانیاں ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی کہ دجال ایسے ہی نہیں نکلے گا، اس خروج دجال سے پہلے کچھ علامات ہوگی، کچھ نشانیاں ہوگی، کچھ سمٹمز ہوگے۔ جب وہ نشانیاں ظاہر ہوگی تب دجال کا خروج ہوگا، تب دجال کا خروج ہوگا۔ آئیے دجال کے خروج سے قبل 3 سال بڑے مشکل ترین، بڑے سخت ہوں گے۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ دجال کا جب خروج ہونے سے پہلے 3 سال اہل ایمان کے لیے بڑے مشکل، بڑے آزمائش کا سبب بنیں گے۔ فرمایا پہلا سال، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا سال، روایتوں میں آیا ہے پہلا سال 1/3 بارش، 1/3 بارش اور 1/3 حصہ کم ہوگا، یعنی 1 سال ایسا گزرے گا 3 سالوں میں کہ 1/3 حصہ جو بارش کا ہوگا، باران رحمت کا، وہ نہیں ہوگا۔ جب 1/3 حصہ بارش کا نزول نہیں ہوگا تو 1/3 حصہ غلہ بھی کم ہوگا۔ پہلا سال یہ بڑا مشکل ترین ہوگا کہ 1/3 حصہ باران رحمت کا نزول نہ ہوگا، تو لہٰذا اس نتیجے میں 1/3 حصہ غلہ بھی کم ہوگا، اناج بھی کم پیداوار ہوگی اس کی۔ دوسرا سال کیا ہوگا؟ 2/3 حصہ، 2/3 حصہ بارش نہیں ہوگا تو 2/3 حصہ غلہ بھی کم ہوگا، غلہ بھی کم ہوگا۔ جب 2/3 حصہ باران رحمت کا جب نزول نہیں ہوگا تو نتیجتاً 2/3 حصہ غلہ بھی کم ہوگا۔ اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ ٹوٹلی بارش نہیں ہوگی، ٹوٹلی بارش نہیں ہوگی۔ جب بارش نہیں ہوگی تو غلہ بھی نہیں ہوگا، اناج بھی نہیں ہوگا۔ روایتوں میں یہاں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ایسا تیسرا سال جب آئے گا، جب باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا، جب بارش کا نزول نہیں ہوگا، جب زمین سے اناج بھی نہیں اگے گا، تو لوگ زندہ کیسا رہیں گے، کھائیں گے کیا؟ زندگی کے لیے، حیات کے لیے تو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، غلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آقا جب تیسرا سال جب باران رحمت کا ہی نزول نہیں ہوگا، جب اناج ہی نہیں اگے گا، تو لوگ جیئیں گے کیسا؟ ان کی زندگی کا معاملہ کیسا ہوگا؟ وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت میں جب غلہ نہیں ہوگا، جب باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا، زمین سے اناج نہیں اگے گا، جب لوگ زندہ اس طرح رہیں گے، جو اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی تسبیح پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، ذکر الہی جس کی زبانوں پہ تر ہوگی، وہ ذکر کرنا ہی ان کے لیے حیات کا معاملہ ہوگا، ان کی زندگی کا معاملہ ہوگا۔ تو ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی برکتوں سے وہ زندہ رہیں گے، اللہ کے ذکر کی برکتوں سے جو غذا ان کے یہ پہنچنا تھا، وہ ذکر الہی کی برکتوں سے وہ اللہ رب العالمین انہیں زندہ رکھے گا، ان کی حیات عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہے 3 سال خروج دجال سے پہلے کے وقت ہوں گے، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ آئیے دجال کہاں سے نکلے گا، دجال کا مقام کہاں ہے؟
خروج دجال کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ دجال کے متعلق روایات میں یہ آیا ہے کہ دجال جو ہے مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ دجال کے خروج کے متعلق آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب اس کا جو خروج ہوگا تو حضور نے فرمایا وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور وہ سمندر کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ سمندروں میں اپنا مقام بنایا ہوا ہے۔ یہ جو سمندر کی تہہ میں جو ہے، جزیرے میں جو ہے، وہ جو ہے وہاں پر جو ہے چھپا ہوا ہے، ابھی وہاں پر ظاہر نہیں ہوا، بلکہ وہ مشرق کی طرف میں ہے، سمندر میں ہے، وہ سمندر میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ اصفہان، ایران کے صوبے سے نکلے گا۔ یہ اصفہان جو ہے ایک ایران کا صوبہ ہے، وہاں سے جو ہے وہ نکلے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی جو ہے پیروی کریں گے آگے چل کر۔ 70,000 یہودی جو ہے اصفہان کے جو ہے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے۔ اور اس کے حلیے کے متعلق بھی روایات کی بات موجود ہے، وہ جو ہے بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، کنڈا ہوگا۔ دجال کے متعلق اس کا جو حلیہ جس کو بیان کیا گیا کہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، بدنما ہوگا، بدنما ہوگا اور کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را، کاف الف فا را، کافر، یہ الگ الگ لفظ کے ساتھ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، اور جو صاحب ایمان ہوگا یہ اس کی پیشانی پر یہ کافر جو لکھا ہوا ہوگا اس کو دیکھ کر پہچان لے گا۔ اور جب وہ باہر، جب اس کا خروج ہوگا، روایتوں میں آیا ہے کہ جنت و جہنم کو دونوں کو ساتھ لے کر آئے گا۔ جب اس کا جب خروج ہوگا، جب وہ باہر نکلے گا، تو وہ جب باہر نکلے گا تو جنت و جہنم کو ساتھ لے کر پھرے گا، روایت میں آیا۔ اور آقا نے فرمایا اس کی جو جنت ہوگی در حقیقت جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ اور ایک روایت میں آیا کہ وہ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر کے ساتھ آئے گا۔ وہ روٹیوں کا پہاڑ ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر اناج نہیں ہوگا نا، غلہ نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا۔ اس وقت جب اس کا خروج ہوگا، خاص سالی ہوگی، چاروں طرف پریشانیاں ہوگی، تو اس وقت جب اس کا خروج ہوگا تو ایک اپنے ساتھ جنت و جہنم کو لے کر آئے گا، جو لوگوں کو بتائے گا یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ تو جو لوگ اس کی جنت کو جنت سمجھ کے جائیں گے، لیکن در حقیقت وہ اس کی جنت وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ وہ جہنم ہوگی۔ جو اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ کہے گا میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، جو اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا وہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن آقا نے فرمایا اس کی جہنم جہنم نہیں ہوگی بلکہ در حقیقت وہ جنت ہوگی فرمایا۔ اور ایک روایت میں کہ جب وہ نکلے گا تو اپنے ساتھ جو ہے روٹیوں کا پہاڑ لے کر نکلے گا اور پانی کی نہر کے ساتھ آئے گا۔ لوگ اس وقت جو ہے نا اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جائیں گے، اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اس کے فتنوں کے جو ہے نا بنے اس کے فتنوں میں آ جائیں گے، اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا، جب لوگ اس کے پاس بڑا مضبوط ترین ایمان والا بھی اگر اس کے پاس جائے گا، وہ ایسے ایسے جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا، وہ ایسی ایسی باتوں میں اس کو الجھا دے گا کہ وہ مشکوک ہو جائے گا اور دجال کی بات ماننے کی طرف آ جائے گا۔ یعنی آزمائش کا معاملہ تو حضور نے بیان فرما دیا کہ اگر وہ مضبوط آدمی بھی اگر چلے جائے گا تو اس کی باتوں میں آئے گا، وہ ایسے شر کے ساتھ، ایسے ہیلوں کے ساتھ، ایسی باتوں کو پیش کرے گا کہ لوگ اس کی باتوں کو قبول کر لیں گے۔ لیکن ایسے مضبوط والے ایمان والے جو دیکھ چکے ہوں گے، جب اس کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ کہے گا کہ میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن در حقیقت وہ جہنم نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت ہوگی۔ یہ جو ہے روایات دجال کے متعلق، اس کے شر کے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہے۔ جب وہ خارج ہوگا، جب وہ نکلے گا، باہر آئے گا، تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ، ایک شر، ایک فساد پھیلائے گا یہ دجال۔ آئیے دجال کے متعلق ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے جلیل القدر ایک صحابی ہیں، عظمت والے صحابی ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ
آقا علیہ السلام نے جب نماز ادا فرمائی، نماز پڑھائی، امامت فرمائی، ہم بھی خواتین آقا علیہ السلام کے پیچھے اقتداء میں ایک مسلح خواتین کے جو ہوتی ہے، ہم حضور کے اقتداء میں نماز کو ادا کیا۔ آقا علیہ السلام نے نماز کے پڑھانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، فرمایا کوئی بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑے، اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اس لیے نہیں بٹھاتا میں تم کو کہ تمہارے درمیان کوئی مال تقسیم کرو، مال کوئی تقسیم ہونے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے میں نے تم کو نہیں بٹھایا، بلکہ میں تم کو ایک واقعہ سنانے کے لیے بٹھایا، ایک بات بتانے کے لیے تم کو بٹھایا ہوں، ایک واقعے کو تم سے گوشے گزار کرنے کے لیے، تم کو بتانے کے لیے تمہیں بٹھایا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، اور تمیم داری ان کے متعلق ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ تمیم داری ہیں۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ تمیم داری ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ نصرانی تھے۔ حضور نے فرمایا نصرانی تھے۔ ان کا واقعہ تھوڑی سے اختلاف کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر بھی جو ہے یہ روایات موجود ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے جو واقعات کے متعلق روایت تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ تمیم داری کے متعلق آقا نے فرمایا کہ یہ تمیم داری ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ پہلے نصرانی تھے، اور اپنے ایمان لانے کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے مجھے، اور میں بھی تمہیں اس واقعے کو تمہارے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام یہ واقعے کو بیان فرمایا، بتایا کہ دیکھو یہ تمیم داری، ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے، یہ ایمان لے آئے ہیں تو ان کی وجہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمیم داری ایک مرتبہ بحری جہاز سے، سمندر سے ایک سفر طے کر رہے تھے، اور سفر طے کرتے کرتے اور ایسا ہوا کہ ایک جزیرہ آیا، یا ان کی کشتی اپنا راستہ بھٹک گئی، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہوا یہ کہ ایک جزیرہ آیا، اور یہ جزیرے سے پہلے اتر گئے، چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے۔ جب اس جزیرے پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمیم داری اپنے ساتھیوں کے ساتھ 30 لوگوں پر مشتمل وہ قافلہ تھا جو کشتی پہ سوار تھا، سمندر کے اس معاملات سے جب راستہ طے کر رہا تھا، وہ راستہ جب بھٹک گئے یا چھوٹی کشتیوں پہ سوار ہوئے، جب جزیرے پر پہنچے، ایک ایسا جزیرہ پانی کے اندر جو جزیرہ تھا، اس جزیرے پر جب پہنچے، وہاں پر آپ نے دیکھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے اس واقعے کو صحابہ سے بیان فرمایا، فرمایا کہ ایک عورت جس کے جسم پر پورے بال ہیں، اور وہ جو ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کے فرمایا کہ چلو، ایک گرجا گھر ہے اس جزیرے میں، اس گرجا گھر ہے، اس گرجا گھر کے پاس اندر لے کر گئی، اور وہاں جب اندر لے جانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا کہ تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، جساسا، جساسا یعنی جاسوسی کرنے والی۔ اور تمیم داری کو وہاں اندر لے کر گئی، ایک شخص کو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جو چہرے سے بڑا بدنما ہے، بڑا بدنما ہے، اور جس کے ہاتھ اور جس کے پیر گھٹنوں تک جکڑے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، اور زنجیروں سے جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ اور وہ شخص جو اندر ہے، گرجا گھر کے اندر ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اس شخص کو دیکھا، اور بڑا بدنما ہے، اور اس کی علامات جو کانا تھا، اور اس کے متعلق پوری باتیں روایات موجود ہیں، اس وقت تمیم داری سے اس نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور تمیم داری نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا محمد رسول اللہ خاتم النبیین جو پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، کیا لوگوں نے قبول کیا ہے؟ تمیم داری نے فرمایا ہاں، لوگوں نے قبول کیا ہے، آپ نے لوگوں سے جہاد بھی کی ہے، لوگ نے آپ کے اسلام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، دین کے اسلام کو، محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو قبول فرما لیا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ ہاں وہ تو ضروری تھا، جو محمد جو دین لائے ہیں اس کو تو قبول کرنا ہی کرنا تھا ان کو۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کیا وہ چلے گئے ہیں مدینہ؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا ہاں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کیا درختوں پر ابھی پھل لگے ہوئے ہیں؟ تمیم داری نے فرمایا ہاں بالکل، درخت سرسبز و شاداب ہیں، اور درختوں سے پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ درختوں پہ پھل لگنا بند ہو جائے گے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بحر تبریہ کا جو پانی، بحر تبریہ کا جو پانی ہے، بحر تبریہ کا، کیا وہ پانی ابھی ہے یا خشک ہو گیا؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی
جو ہے نا دریا ہے بحر تبریہ، تو فرمایا یہ تو بحر تبریہ ابھی جو ہے نا بہت ہی لبرے سے بہت بھرا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا ان قریب، ایک وقت آئے گا جب یہ بحر تبریہ کا پانی بھی سوکھ جائے گا، یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا. اور اس نے ایک اور چشمے کا نام لیا، کہا کہ اس چشمے کا پانی آج موجود ہے ابھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں وہ چشمہ جو ہے ابھی بھی سیراب ہے، بھرا ہوا ہے، اور لوگ اس سے پانی لیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں. وہ تو جو ہے نا بھرا ہوا ہے، لبے لباب بھرا ہوا ہے، اور لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے کھیتیوں تک بھی اسی پانی سے کھیتیاں کی جاتی ہے، اناج اگتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا یہ دریا، یہ جھیل بھی سوکھ جائے گی. وہ تمام باتیں پوچھتا گیا، وہ تمام باتوں کے جواب دیتے گئے، اور بعد میں یہ کہتا جاتا ہے کہ درختوں سے پھل بھی نہیں ختم ہو جائیں گے، بحر تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، ایک چشمہ جس کا نام لے کر کہا وہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا، تب اس کا خروج ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو بیان فرمائی، تو آقا نے فرمایا کہ تم نے جو دریا میں جس سے جزیرے میں جس سے تم نے ملاقات کی ہے وہ دجال تھا. اور تمیم داری نے اس واقعے کو بیان فرمایا تو حضور نے اس کی تصدیق کی، اور یہی وہ واقعہ بنا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا. آپ نصرانی مذہب کو چھوڑ کر آپ نے اسلام کو قبول فرمایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دجال کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، دجال کو دیکھا. تو یہ سامعین محترم، یہ مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دجال سے ملاقات کرنا، دجال کو دیکھنا، اور جو ہے دجال کی گفتگو کو اس کے جواب دینا، یہ تمام باتیں مسلم شریف کے اندر روایتیں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی یہ صحابی نے اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے. آئیے، دجال کا جس وقت خروج ہوگا، جب یہ وقت ہوگا کہ بحر تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، چشمے کا پانی سوکھ جائے گا، پھلوں سے جو ہے نا درختوں سے پھلے ختم ہو جائیں گے، کاش سالی ہوگی جو میں نے بیان کی کہ پہلا سال ایک تہائی حصہ جو ہے بارش کم ہوگا تو غلہ بھی کم ہوگا، اس طرح جو ہے قیس سالی ہوگی، اس وقت دجال کا خروج ہوگا. وہ جو روٹیوں کے پہاڑ کو لے کر آئے گا، نہر کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں ان کی آزمائش کا مرحلہ رہے گا، جو اس کی باتوں میں آئے گا اس کی جو ہے دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی. وہ اپنے فتنوں میں لوگوں کو الجھا دے گا، اپنے شر سے لوگوں کو جو قریب کرتا چلا جائے گا. لیکن وہ اس وقت وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو دجال کی بات کو نہیں مانیں گے. وہ پہچان جائیں گے، وہ دیکھ لیں گے دجال ہے یہ، کافر ہے یہ اس طرح جو ہے دجال کے فتنے، اس کے شر کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی دجال کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے خبر دے دی. اور اس کے یعنی خروج کے وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ ایسے ایسے وقت میں جب روئے زمین پر یہ معاملات ہوں گے تب دجال کا خروج ہوگا. کاش سالی ہوگی، دریا بحر تبریہ کا پانی سوکھ جائے گا، وہ چشمے کا پانی سوکھ جائے گا، درختوں سے پھل ختم ہو جائیں گے. ایسا منے سخت ترین دور ہوگا، اور بڑی جو ہے اس دور میں جو ہے دجال کا خروج ہوگا. آئیے، دجال جب اپنی ساتھیوں کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ جب حکم ہوگا اللہ رب العالمین کا، جب دجال کا خروج ہوگا، جب دجال باہر نکلے گا تو بہت طاقتوں کے ساتھ، شیطانی قوتوں کے ساتھ، وہ بڑی قوت و طاقت کے ساتھ جب باہر نکلے گا تو روایات میں آیا ہے کہ اس کا پوری جو مدت کو بیان فرمایا گیا وہ 40 دن فرمایا، یا بعض روایت میں 40 کا ذکر فرمایا، تو اس سے مراد 40 دن رہے گا اس کی جو مدت ہوگی. اب روایت میں آیا ہے کہ دجال جب اس کا خروج ہوگا، جو پہلا دن جو دجال کا ہوگا، یعنی جو اس کے 40 دنوں میں سے پہلا دن، فرسٹ ڈے جو اس کا ہوگا، تو روایتوں میں آیا ہے کہ ایک دن جو پہلا جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. فرمایا پہلا جو دن ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. جب اس کا جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اب اس کا جو چوتھا دن ہوگا، جو عام دنوں کے مطابق، معمول کے مطابق اس کے دن گزریں گے. اب اندازہ کیجئے کہ اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کا جو دجال کا جب خروج ہوگا، جو اس کا پہلا جو دن ہوگا، تو حضور نے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ پہلا دن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی اس کے جب خروج کے بعد سورج کو، یعنی ایسا معاملہ ہوگا کہ بڑی آہستگی کے ساتھ، بہت آہستگی کے ساتھ ایک دن
آقا نے فرمایا دجال کا جو فرسٹ ڈے پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. تو اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے لوگ نماز پڑھیں گے؟ یعنی ایک دن 1 سال کے برابر. تو حضور نبی کریم فرمایا کہ یعنی اس وقت جب فجر کی نماز ہوگی تو ایک وقت ہوگا، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ ہاں اتنا وقت ہو چکا ہے، اب ظہر کا وقت ہو گیا قیاس کے ساتھ. پھر ظہر سے لے کے پھر کچھ وقت ہونے کے بعد پھر وہ معلوم ہوگا کہ ہاں یہ عصر کا وقت ہے. اسی طرح ایک دن میں وہ 1 سال کی نمازیں پڑھی جائے گی، کیونکہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے جو برابر ہوگا، تو اس ایک دن میں 1 سال کی جو نمازیں پڑھی جائے گی. جب دوسرا دن ہوگا تو 1 مہینے کی نمازیں ایک دن کے اندر پڑھی جائے گی، اور جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کی جو نمازیں ہوگی وہ ایک دن میں 1 ہفتے کی جو ہے نمازیں پڑھی جائے گی. اور سامعین محترم میں خاص بات ذہن نشین کر لیں کہ دجال جب اس کا خروج ہوگا تو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پوری دنیا میں پہنچے گا، پوری دنیا میں. کہ جس طرح جو ہے ہوا جو ہے بادلوں کو پہنچا دیتی ہے، ہوا بادلوں کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے، ادھر سے ادھر کر دیتی ہے، تو دجال بھی اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کا سفر کرے گا. دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن 3 شہروں میں 4 مسجدوں میں اس کا داخل آنا ہوگا. دجال پوری اپنی شیطانی قوت و طاقتوں کے ساتھ جدھر چاہے جا سکے گا، لیکن 3 شہروں میں داخل نہیں ہوگا، 4 مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکے گا. روایتوں میں آیا ہے کہ وہ 3 شہر، جو پہلا جو شہر ہوگا وہ مکۃ المکرمہ مسجد حرام ہوگا، شہر مکہ اور مسجد حرام. یہ وہ مقام ہوگا جہاں دجال کی انٹری نہیں ہوگی. ایک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرے شہر مدینہ پاک میں وہ داخل نہیں ہوگا. اور جو تیسرا شہر ہے، آقا نے فرمایا کہ بیت المقدس فلسطین میں دجال کا داخلہ نہیں ہوگا. یہ حضور نے بیان فرمایا کہ اس طرح مسجد حرام میں نہیں آئے گا، مسجد نبوی میں نہیں آ سکے گا، اور اس طرح جو ہے بیت المقدس مسجد اقصی تک میں نہیں آ سکے گا، اور تک چوتھی جو مسجد ہے مسجد طور سینا، وہاں بھی جو ہے اس کی انٹری نہیں ہوگی. 3 شہروں میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا. وہ پوری قوت لگا لے گا، طاقت لگا لے گا کہ میں مکے میں داخل ہو جاؤں، مدینہ پاک میں داخل ہو جاؤں، اور میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤں، لیکن 3 شہروں میں اس کے لیے انٹری نہیں ہوگی. اب آئیے ایک خاص روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ روایت یہ ہے جس کے راوی جو ہے محجن بن ادرا، حضرت محجن بن ادرا، وہ فرماتے ہیں، ادرا یا ادرا کے الفاظ سے محجن بن ادرا، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے خطاب کیا اور 3 مرتبہ فرمایا. روایت کے الفاظ ہیں 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص. حضور نے 3 بار فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے. یوم الخلاص یعنی نجات اور چھٹکارے کا دن کہا جاتا ہے. یوم الخلاص کی معنی ہے کہ نجات اور چھٹکارے کا دن ہے. روایت ہے، راوی ہے، روایت فرما رہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں خطبے میں سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص یعنی نجات اور چھٹکارے کا دن فرمایا آقا علیہ السلام نے. تو حضور کے کسی صحابی نے پوچھا وما یوم الخلاص، یا رسول اللہ بتائیے کہ یوم خلاص کیا دن ہے، کیا ہے یوم الخلاص؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا. صحابہ نے تو پوچھا یہ یوم الخلاص یا رسول اللہ چھٹکارا اور نجات کا دن یہ کیا ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. تو آقا علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ دجال کا جب خروج ہوگا، دجال جب باہر نکلے گا، تو آقا نے فرمایا کہ وہ احد پہاڑ کے قریب، مدینے سے جو احد پہاڑ ہے اس کے قریب آئے گا، اور اس کے قریب آ کر اس پہ پہاڑ پہ یعنی چڑھے گا، اور اپنے ساتھیوں سے، دجال جو اپنے ساتھیوں سے کہے گا قصر ابیض، یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، اپنے ساتھیوں کو بتائے گا دور شہر مدینہ کے باہر سے وہ پہاڑ پہ کھڑے رہ کر اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ قصر ابیض، یہ جو تم کو سفید محل، یہ گنبد جو تم کو نظر آ رہی دیکھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا حدیث میں ہے کہ اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سے دجال کہے گا یہ احمد کی مسجد ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کا نام لے گا، وہ محمد احمد کہے گا، احمد کی مسجد ہے. اللہ اکبر. پھر وہ کہے گا، پھر وہ مدینے پاک کی طرف وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی یہ بتائے گا اور مدینے کی طرف آئے گا، یعنی مدینے کے راستے وہ جو ہے
وہاں سے جو ہے مدینہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ روایت کے الفاظ ہے، میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے کے ہر راستے پر فرشتے برہانہ شمشیریں لے کر، تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، وہ شہر مدینہ میں دجال کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دجال کوشش کرے گا کسی نہ کسی راستے سے کہ وہ شہر مدینہ میں داخل ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میرے شہر مدینہ کے اندر وہ کسی راستے سے بھی کیوں نہ ہو وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ برہانہ ننگی تلواروں کو لے کر جو ہے وہ راستوں پر کھڑے رہیں گے، اور دجال کو مدینہ شہر کے اندر اس کا داخلہ نہیں کر دیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا۔ روایت کے الفاظ ہے اس کے بعد میں وہ نکل جائے گا دجال، کیونکہ مدینے میں اس کی انٹری نہیں ہوگی، فرشتے وہاں برہانہ شمشیریں لے کر کھڑے رہیں گے، اس کا جب داخلہ نہیں ہوگا تو وہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر جو ہے سبقۃ الجرف، روایت کے الفاظ ہیں ایک مقام ہے اس شہر مدینہ کے بعد سبقۃ الجرف، اور وہاں پر جو ہے نا وہ جانب آئے گا اور اپنا جو خیمہ ہوگا، جو اپنا مقام ہوگا، اپنے خیمے پر آئے گا، وہاں ضرب لگائے گا، ایک ضرب لگائے گا، یعنی اس کا جب انٹری جب مدینہ پاک میں جب اس کی نہ ہو سکے گی تو سبقۃ الجرف یعنی ایک مقام پر جب وہ آئے گا، جو اپنا خیمہ جہاں پر نصب کرے گا وہاں پر ایک ضرب لگائے گا، ایک ایسا مارے گا، ضرب لگائے گا، تو اس میں ہوگا یہ کیا ہے، پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے۔ روایت کے الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں، یہ روایت کے الفاظ بڑے غور ہے، توجہ طلب سے سنیں، کہ یہ جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد، ہر منافق عورت، ہر فاسق مرد اور ہر فاسق عورت مدینے سے نکل جائے گی۔ جب یہ اپنے خیمے پہ جب ضرب لگائے گا تو مدینے کو 3 جھٹکے لگیں گے، جب وہ جھٹکے جب مدینے پاک میں لگیں گے تو مدینے پاک کے اندر جو مرد منافق ہیں، جو عورتیں منافق ہیں، جو فاسق مرد ہیں، وہ فاسق عورتیں ہیں، وہ شہر مدینہ سے نکل کر مدینے کے باہر آ کر دجال کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ دجال کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح سے مدینہ طیبہ گنہگاروں سے پاک ہو جائے گا، منافقین سے پاک ہو جائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ یہ یوم الخلاص یہ نجات کا دن ہے، چھٹکارے کا دن ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ نجات، یہ چھٹکارے کا دن ہے۔ اب آئیے دجال جب اس کا خروج ہوگا تو اس کا خروج ہوگا کیسے، یہ کہاں سے نکلے گا، یہ کون سا گروہ ہوگا؟ کیا دجال یہودیوں میں سے ہوگا یا نصرانیوں میں سے ہوگا؟ بھئی اس کے ساتھ تو 70,000 اصفہان کے یہودی اس کے ساتھ تو ہوں گے، لیکن یہ ہوگا کہاں سے، نکلے گا کہاں سے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ روایات میں آیا ہے کہ جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو جو ہے روایت فرمائی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا دجال میں کوئی شفا یعنی فائدہ نہیں ہے، دجال میں کوئی شفا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، نمودار ہوگا، مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ اس بات کو آپ غور سے سنیں، وہ دین کی تبلیغ کرے گا، کیا کرے گا؟ دین کا پرچار کرے گا، اسلام کا نام لینے والا ہوگا، دین کی تبلیغ کرے گا، اور لوگ اس کی اتباع کی جائے گی، لوگ اس کی اتباع کریں گے، کیونکہ یہ دین کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے گا، اور یہ جب اس کا خروج ہوگا تو دین کی جو ہے نا یعنی تبلیغ کرے گا، اس کی اتباع کی جائے گی، اور اس کو غلبہ بھی حاصل ہوگا کہ لوگ اس کی بات کو مانیں گے، اس کا نام بھی ہوگا، غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ وہ اسی طرح تبلیغ کرتا ہوا کوفہ بھی پہنچے گا۔ کوفہ کس کی تبلیغ؟ دین کی تبلیغ کرا، کوفہ بھی پہنچے گا اور اس کی پیروی کی جائے گی، وہاں بھی اس کا جو ہے نا استقبال کیا جائے گا، وہاں بھی اس کی پیروی کی جائے گی، لوگ اس کی بات کو وہاں بھی مانیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ روایت کے الفاظ آقا نے فرمایا طبرانی کی روایت سے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن عقل والے جو ہوں گے، عقل والے اس سے خبردار ہو کر، لوگ سمجھ جائیں گے جب اس نے دعوی نبوت جب کرے گا تو عقل والے جو اس سے خبردار ہو کر اس سے الگ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ پھر کچھ عرصہ وہ اسی دعوے پہ برقرار رہے گا، نبوت کے دعوے پہ برقرار رہے گا، پھر وہ نبوت کے بعد الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب وہ بعض روایتوں میں آیا کہ دجال جو ہے خوارج میں سے ہوگا، آخری گروہ خوارج کا، دجال خوارج میں سے ہوگا، وہ آخری گروہ میں سے ہوگا خوارج کا۔ اب آئیے کہ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اب یہ جب لوگوں کو جو ہے اپنے
فتنے اور شر سے لوگوں کو جب نقصان پہنچائے گا، اور اس وقت میں دجال کا یہ فتنہ جب بڑھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دجال کے فتنے کے خاتمے کے لیے اس کا بھی ایک وقت اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ دجال کا خاتمہ جب ہوگا، جب آخری جب جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ اہل ایمان کی، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین بڑی فتح کامیابی اہل ایمان کو جب عطا فرمائے گا، اور وہ فتح و کامیابی کیسے ہوگی کہ کوئی یہودی بھی اگر جو ہے کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو پتھر کہے گا اہل ایمان کو کہ دیکھ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ قسطنطنیہ فتح ہوگا، قیامت کے قریب جو علامات میں سے قسطنطنیہ کا فتح ہونا بھی ہے پھر دوبارہ۔ پھر اس کے بعد میں دجال کا جو خاتمہ ہوگا، دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی مسجد کے مینارے پہ جب اتارے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی آمد ہوگی۔ اس کے بعد میں جب یہ دجال کا جو معاملہ ہوگا کہ بعض روایت میں آیا کہ دجال بیت المقدس کے قریب جب اہل ایمان کو جب بڑی فتح و کامیابی ہوگی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا، اس وقت میں ایک آواز آئے گی کہ دجال آ چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے بیت المقدس یعنی جب اس مقام سے جب باہر آئیں گے تو جب دیوار کے اس طرف جائیں گے تو اس میں سامنے دجال کھڑا ہوا ہوگا، دجال کھڑا ہوا ہوگا۔ تو جو ہی پہلی نظر روایتوں میں آیا ہے کہ دجال جب پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ اس طرح پگھلے گا جس طرح برف پگھلتا ہے، برف کی طرح وہ پگھلنا شروع ہوگا۔ جو نمک کو پانی میں اگر ڈال دیا جائے تو نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس طرح دجال اتنی قوت کا مالک ہونے کے بعد، شیطانی طاقتوں کی اتنی بڑی قوت ہونے کے باوجود وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ برف کی طرح پگھلے گا، جس طرح نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو جس طرح وہ گھل جائے گا، تو اس طرح دجال کا بھی خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ہے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ تو دجال کو ختم کریں گے، اس فتنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ دجال سے حفاظت کس طرح کی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کی جو دعا ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو اگر کوئی یاد کر لے گا تو یہ فتنے دجال سے اور دجال کے شر سے، اس کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو لہٰذا جو ہے ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی جو تلاوت کی جاتی ہے 10 آیات ابتدا کے پڑھنے سے فتنے دجال سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور اس طرح جو حضور نے ہم کو دعا عطا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من شر فتنۃ مسیح الدجال، حضور نبی کریم نے یہ دعا عطا فرمائی۔ اس دعا کو بھی جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہم اپنے پاس جمع کریں اور نیک اعمال زندگی میں بجا لائیں، اور ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے جائیں، اور خاص طور پر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھنے سے دجال کے فتنے، اس کے شر سے حفاظت فرمائی جائے گی۔ اور اس طرح یہ دعا بھی جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے جو حضور کے معمولات میں سے ہے، اس دعا کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا آخرت کی تیاری اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح علامات کبریٰ جو قیامت کے قریب جو علامات واقع ہوں گی اس کی بھی معلومات اور اس کے بھی علم کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین گناہوں کو مولا، الہ العالمین مولا ہماری زندگیوں سے نکال دے میرے مولا، اعمال صالحہ کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین مولا ہمارے خطاؤں کو، ہمارے غلطیوں کو مولا درگزر فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس محفل کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔